بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم ایک موضوع پر گفتگو کی گویا ایک سیریز چلا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دور جدید میں ہماری کون سی ذمہ داریاں تھیں جن کی طرف سے ہم نے غفلت کا اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا، ہم سے مراد مسلمان۔ تو اس میں 2-4 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں۔ آج ہم علمی پہلو سے بات ہو گئی ہے اور کسی قدر اخلاقی جہت سے بھی گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ انسانی ذمہ داریوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، یعنی دین ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک علمی اور ایک اخلاقی۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے کچھ گفتگو جو اب یاد نہیں رہی لیکن امید ہے کہ ہو چکی ہیں وہ 3-4 نشستوں میں۔ تو علم ہو یا اخلاق، دونوں میں داخلی اور خارجی کی تقسیم ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شعور داخل اور خارج کی کیٹیگریز میں ہی عمل کرتا ہے۔ تو یعنی ذہن کے جو تدبر اور تفکر اور تخیل وغیرہ کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ آبجیکٹ کو داخل اور خارج 2 پرسپیکٹو سے دیکھتی ہیں، یعنی ان کا شعور کا آبجیکٹ اکہرا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کریں گے ان اخلاقی کوتاہیوں کی جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں داخلی پہلو سے، کیونکہ اخلاق خارجی اسٹرکچرز کا بھی مجموعہ ہے، یعنی باعتبار نتائج، یعنی نتیجہ بھی کہنا غلط ہے کیونکہ نتیجہ بھی سبجیکٹو ہو سکتا ہے، یعنی اخلاق میں ایک خارجی اسٹرکچرنگ بھی ہے اور ایک باطنی تشکیل کا مسلسل عمل بھی اخلاق ہے۔ تو اخلاق کا اندرونی پن اور اخلاق کا باہری پن، یہ ان دونوں پہلوؤں پر کو پیش نظر رکھے بغیر ہم اور چیزوں کی طرح اخلاق کی ماہیت بھی نہیں جان سکتے۔ تو یہی وہ پہلو ہے، یہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ اسی وقت ذہن میں آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، لیکن فی الحال اتنی متعلقہ بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل داخلی پن اور خارجی پن، یہ جو میں نے عرض کیا کہ داخلیت اور خارجیت ایک ہی آبجیکٹ کا داخلی پہلو اور خارجی پہلو، یہ بالآخر بدلتا ہے غیب و شہود میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شعور اپنے آبجیکٹ کی داخلیت اور خارجیت دونوں پر عمل کرتا ہے اور دونوں کے درمیان داخلیت کو کل بنا کر، ریفرنٹ بنا کر اس کی خارجی اسٹرکچرنگ کے عمل کو اس سے نسبت دیتا ہے، تو اس وقت گویا وہ غیب اور شہود کے تقدیری پولز کے درمیان حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ علم ہی نہیں، اخلاق بھی شعور کی پروڈکٹ ہے، یعنی شعور کہتے ہیں وجود کی ایک
ذرا سا مشکل اصطلاح استعمال کر دوں، وہ اردو میں اضافہ ہوگا تو وہ ہے مشکل. بہرحال شعور کی خود احتوائی ٹھیک ہے. شعور کی خود احتوائی کا مطلب ہے سیلف کنٹینمنٹ. ٹھیک ہے، وجود اپنے کمال میں آئیڈیا ہے، تو آئیڈیا اپنی ساخت میں شعور ہے. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ شعور وجود کا مطلب، شعور جو ہے وہ وجود کی سیلف کنٹینمنٹ ہے، ایک ریئلائزیبل سیلف کنٹینمنٹ ہے جس کو آئیڈیا کہتے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے غیب کو کل اور شہود کو اس کا جز بنائے بغیر. یہ مطلب انسانی شعور کی سب سے بڑی پروڈکٹ علم نہیں ہوتی. اس تعریف کو اگر ذہن میں رکھیں تو شعور کی سب سے بڑی پروڈکٹ علم نہیں ہے، شعور کی سب سے بڑی پروڈکٹ اخلاق ہوتی ہے. تو وہ علم ہو یا اخلاق، دونوں اپنے اپنے آئیڈیا یا اپنے مشترک آئیڈیا کی مسلسل ناتمام لیکن پازیٹیو ایکچوئلائزیشن میں رکھتے ہیں. آپ سمجھیں نا، تو آئیڈیا جو اخلاق اور علم کا کمال جس میں مندرج ہے میرے فہم سے بالا تر ہونے کی حالت میں، لیکن میرے اعتقاد میں حاضر ہونے کے حال میں، تو وہ جو ہے وہ مسلسل ایکچوئلائز ہوتی رہے. تو کیونکہ علم میں آبجیکٹ سبجیکٹ پہ غالب رہے گا تو علم کی تشکیل کا عمل چلتا رہے گا. تو یہ یک طرفہ ہو جاتا اگر انسان کی تقدیر صرف آبجیکٹ کے غلبے کے حصول تک محدود رہتی تو یہ ایک یک طرفہ چیز ہوتی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے سبجیکٹ کو آبجیکٹ پہ غالب رہنے کا ایک متوازی چینل ہونا چاہیے، وہ اخلاق ہے. اخلاق جو ہے وہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ پر غالب رکھتا ہے. یہ بیلنس پیدا ہو گیا. تو سبجیکٹ سمجھتے ہیں ہم سبجیکٹ کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں باشعور خودی، شعور رکھنے والی انا، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ. آبجیکٹ کہتے ہیں شعور جس پر اپلائی ہو ایک دوسرے پن کے ساتھ. تو آبجیکٹ بھی داخلی اور خارجی ہوتا ہے. اس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سبجیکٹ ہی اپنا آبجیکٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ سمجھ گئے نا کہ باشعور انا اور شعور کا ہدف بننے والی کوئی بھی شے جو خود شعور بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو موضوع یہ تھا کہ اخلاق کی داخلی ڈیفینیشن کے ساتھ، اخلاق کے داخلی اصول کے ساتھ ہم نے رہنے میں کوتاہی کی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے موجودہ زوال کا. تو اس کی ابھی کچھ تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں.
مسلمان کے لیے اخلاق کا مطلب ہے اللہ نے انسان کی جو حقیقت اور مقصد بتایا ہے، اللہ نے ہمیں ہماری طرف ہدایت بھیجتے وقت ہمیں خود ہمارا وہ شعور عطا فرمایا ہے جو ہماری نفسیات اور ذہن وغیرہ کے کسی تجزیے سے ممکن نہیں تھا۔ وہی جو ہے وہ علمی نارسائی کا ازالہ ہے نا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم یہ ہو، یہ بھی بتایا کہ تم اس لیے ہو، یعنی ہمارے وجود کی حقیقت بھی بتا دی اور غایت بھی سمجھا دی۔ تو اپنے وجود کی بتائی ہوئی، یقینی طور پر بتائی ہوئی حقیقت اور غایت اگر طبیعت کو مغلوب کر لے تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں اخلاق کہتے ہیں، یعنی ہمارا تصور اخلاق یہ ہے۔ اور یہ کوئی اجنبی تصور نہیں ہے، اس میں کیریکٹرز یا اوریجن مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق کی تعریف ہی یہ ہے کہ آئیڈیا آف گڈ کی احوالی اور عملی اسٹرکچرنگ، یہی ہے نا اخلاق کا مطلب۔ تو آئیڈیا آف گڈ یعنی تصور خیر، وہ ذہن پیدا نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تصور خیر اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا، کیونکہ آئیڈیا ہے نا، مشترک ہوگا۔ تو وہ آئیڈیا آف گڈ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاق بننے کا سلسلہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے۔ تو ہم آئیڈیا آف گڈ کی سے بھی پہلے کی پوزیشن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو خیر بتایا ہے، جس فطرت خیر پر ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کے مطابق طبیعت کو اس کے سانچے میں ڈھال لینے کے نتائج کو اخلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یہاں دینی تعلیم و تعلم کے اداروں میں، یا سیفلی کہہ سکیں تو جدید روایتوں میں، اس انتہائی بنیادی ریئلائزیشن سے کوتاہی اور غفلت برتی گئی ہے، اور اس کے بہت زیادہ بھیانک نتائج نکلے ہیں، جن میں سے ایک ہولناک نتیجہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود یقینی نہیں رہ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ذہن کی بیداری ہے جو خدا کو حقیقی بنائے رکھتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ذہن اس بات کا عادی ہے کہ وہ تصور کو تصدیق پر غالب رکھے۔ اچھا ذہن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا کانسیپٹ آف آبجیکٹ پر غالب رہے، اس سے زیادہ ہو۔ ذہن کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے اندر جگہ دے، اس چیز سے زیادہ مکمل کر کے اپنے اندر اتارے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم سے نہیں ہے یہ، اور اللہ علم کا بلا واسطہ موضوع بھی نہیں ہے۔ تو جو موضوع ذہن کے لیے بالواسطہ ہو، ذہن کی اس بالواسطہ آبجیکٹ کے ساتھ وابستگی کے نتائج حسی ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہنی کمزوری نہیں ہے، یہ اخلاقی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے خدا ہمارے لیے اس طرح نہیں رہ گیا
جس طرح وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں یقین ہے. اب خدا ایک مفروضہ، ایک تصور، ایک ضد، ایک عادت رہ گیا ہے، اور اس سے زیادہ شاید اجتماعی اسکیل پہ وہ موجود نہیں ہے. تو اس کا میرے خیال میں بنیادی سبب یہ ہے، یعنی بنیادی سبب اخلاقی ہے. اخلاق ہماری روایت میں یہ علم تعلق ہے. تو جب آپ نے علم تعلق کے سورس کو بند کر دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ غیر حقیقی، یا یہ کہ ایک تسلیم شدہ مفروضہ ہے، یعنی اس وقت اللہ کے ساتھ ہمارے ایمانی تعلق کی بناوٹ ایک تسلیم شدہ ریاضیاتی مفروضے کی طرح ہے کہ مانتے ہیں بس، لیکن اس طرح مانتے ہیں، اس ماننے میں زندگی نہیں ہے. تو پہلی جو اس سلسلے میں کوتاہی ہے، اگر اس کو ہم فریز کر کے کہیں تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو پورے شعور کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ. تو پورے شعور کے ساتھ ماننے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس پہ بات ہو چکی کہ ہم شعور کے پورے پن ہی کو اچیو نہیں کر پائے. ہم تو شعور کے حافظے تک محدود قوم ہے نا. تو خیر وہ الگ بات ہے. یہ جو پورے وجود کے ساتھ ماننے کا تقاضا ہے، یعنی اپنے پورے احساسات و خواہشات کے ساتھ اللہ کو مانو، یہ اخلاقی تقاضا ہے، اور یہ بندگی کے اخلاقی جوہر کو بیدار کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ان معنوں میں جو فقرہ کہنا چاہیے وہ یہ کہ ہم نے اس بنیادی ربانی تقاضے کو دونوں جہتوں میں نظر انداز کیے رکھا. دینی تعلیم و تعلم، دینی دعوت و اصلاح کے نظام میں تو ایک سبب یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے علم الانسان کو ہم ذہن اور طبیعت کی تبدیل شدہ حالتوں سے غلبے کے ساتھ متعلق رکھنے میں ناکام رہے. اس میں ایک قیمتی بات ہے میرے خیال میں، وہ یہ کہ حالات سے ذہن بنتا ہے، حالات طبیعتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. حالات گویا انسان کو اپنی ایک فکسڈ ڈیفینیشن میں رکھتے ہوئے اس کے اندرونی میکینکس کو بدلتے رہتے ہیں. یہ تقدیر ہے، اس سے مفر نہیں ہے. اسالیب فہم بھی بدلتے ہیں، مفہوم ایک ہوگا لیکن یہ کہ اسالیب فہم بدل جائیں گے. مدلول ایک ہوگا لیکن اسالیب استدلال بدل جائیں گے. محبوب ایک ہوگا لیکن اس کی محبوبیت کے انعکاس سے پیدا ہونے والے احساسات بدل جائیں گے. یہ ناگزیر ہے. مطلب میں عربوں کی طرح اللہ کو نہیں مان سکتا، تو یا وہ مزاج میرا نہیں ہے، یہ ناگزیر ہے. اسی وجہ سے عربیت کوئی معیار نہیں ہے دین کا، نہ فہم میں، نہ عمل میں، نہ ذوق میں، یا کوئی بھی معاشرتی کنڈیشنز میں گھری ہوئی کوئی بھی روایت اس دین کے لیے معیار نہیں ہے، مطلب اس دین کے لیے شرط نہیں ہے. اب یہ ایک بات ہو گئی. تو اب ذہن، طبیعت اور حالات اور احوال یہ ہمیشہ تبدیلیوں سے متاثر ہوتے رہیں گے
ہمیشہ ان میں اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں آتی رہیں گی، یہ تقدیر الہی ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ تو ان تبدیلیوں میں دین کو ثابت قدم رکھنا، دین کی مطلقیت کو بحال رکھنا، یہ امت کی بنیادی ترین ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہم سے دو طرفہ کوتاہی ہوئی۔ ایک کوتاہی یہ ہوئی کہ دین کو مخصوص مظاہر تک محدود رکھ کے تبدیلی کا انکار کرنا، اور دوسرا یہ کہ تبدیلی کی رو میں بہتے ہوئے دین کو تبدیلیوں کے تابع رکھنا، جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں غلط موقف ہیں نا۔ تو دین کبھی irrelevant نہیں ہوگا، یعنی تبدیلیوں میں دین ریلیونٹ رہے گا، مؤثر رہے گا، بس اپنی شرط پہ رہے گا۔ یعنی دین ہر تبدیلی کے ساتھ سازگاری کی نسبت رکھتا ہے، لیکن حجت کی فارم میں، غلبے کی روح کے ساتھ۔ وہ گویا تبدیلی کو جواز دیتا ہے یا تبدیلی سے روکتا ہے اپنے جواز پہ، تبدیلی کو قبول کرواتا ہے اپنے بخشے ہوئے جواز پر، اپنی شرط پر۔ تو یہ جو بیچ کا راستہ تھا کہ دین کو ریلیونٹ رکھنا، اس کے جوہر غلبہ کے ساتھ، یہ ہم نے بری طرح نظر انداز کیا، اور علمی نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس سے اخلاقی نقصان بہت بڑا ہوا ہے۔ اخلاقی نقصان کیا ہوا ہے؟ نہیں کوئی صاحب بتائیں، وہ اصل میں تھوڑا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھ سے بولنے میں دقت ہے۔ ہاں سر یہ ہو سکتا ہے کہ غلط و صحیح کا تصور نہیں، آپ کنفیوز ہو گیا ذہن۔ ہاں بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح۔ لیکن غلط صحیح میں چلو علم بھی آتا ہے نا، تو تبدیل شدہ معاشرے میں تعلق کی موڈس اور مینس بدل جاتے ہیں، تو وہ جب موڈس اور میڈیمس چینج ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ریلیونٹ نہیں رکھتے، تو پھر اخلاق کو ایکسرسائز کرنے کا پورا ایک جو میدان ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ایک پہلو۔ بہت صحیح۔ اور اخلاق جبر بن جاتے ہیں، یعنی اخلاقی ریلیونس حالات کے ساتھ نہ برقرار رہے تو اخلاق مصنوعی ہو جاتے ہیں، جبر بن جاتے ہیں، اور یا ضد بن جاتے ہیں، یا دل میں چوٹ رکھتے ہوئے ان پہ عمل ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ اپنی کشش گنوا بیٹھتے ہیں۔ یعنی اچھائی، موجودہ دین کی طلب کی ہوئی اچھائی، کوئی بھی اچھائی موجودہ حالات میں مشکل محسوس کرے، تو اگر میں حالات سے اس کی ریلیونس کے زاویے دریافت کرنے میں ناکام رہ جاؤں یا اس طرف سے غافل رہ جاؤں، تو پھر اچھائی تصنع کے ساتھ ہوگی، اداکاری کے ساتھ ہوگی، صرف معاشرت میں ہوگی، تنہائی میں باقی نہیں رہے گی، ایک احساس جبر کے ساتھ ہوگی۔ اخلاق قانونی بناوٹ اختیار کر لیں گے، اخلاق کا زوال ہے کہ یہ قانونی بناوٹ اختیار کر لیں، اور پھر رفتہ رفتہ یہ سب بوجھ بن جائے گا اور مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ آخری مرحلہ آ چکا ہے، اب اخلاق کی پوری ڈیفینیشن، اخلاق کے سارے نمونے
ہم مغرب سے یا ترقی یافتہ خوشحال منظم معاشروں سے عکس کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، مجبور بھی کیا، مائل ہو چکے ہیں. یعنی اچھائی کا دینی اوریجن ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. یعنی کسی چیز کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور افادیت یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی معرفت میں معاون ہے. کسی بھی چیز کا سب سے بڑا علمی فائدہ یہ ہے نا. تو وہ بھی ہم نے دوسروں سے عکس کرنا شروع کر دیا. اور اخلاق کا بھی کہ جو تعلق مع اللہ میں مضبوطی کا مسلسل سبب بنے. اخلاق کا اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے. کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق میں میری مدد کرے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کی قابلیت پیدا ہونے میں میری مدد کرے، کیونکہ اخلاق قابلیت کو کہتے ہیں نا. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جس کے احوال سے اللہ نکل جائے، ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے افکار سے بھی اللہ نکل گیا ہے اور جن کے احوال سے بھی اللہ لا تعلق ہے. دنیا میں سب سے بڑی بدی اللہ سے لا تعلقی ہے. دنیا میں سب سے بری وہ اچھائی ہے جو اللہ سے بے نیازی پیدا کرے. یعنی شیطان داڑھی بڑھا کر زیادہ خطرناک ہے، شیطان ہٹلر کے حلیے میں کم خطرناک ہے، شیخ حرم کے لباس میں زیادہ خطرناک ہے. تو اب آپ نے شعور کیا ہے اس کا بھی پورا جواب باہر سے دیا، وجود کیا ہے، اس کے احوال کیا ہیں، ان میں بھی نمونہ ان تہذیبوں کو بنایا جو خدا سے بے نیاز رہنے پر اصرار کرتی ہیں. تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تاریخ میں زندہ نہیں ہے، تو وہ حقیقی اللہ نہیں ہے. جس اللہ کے ساتھ تعلق کو میں نے تاریخ میں زندہ نہیں رکھا وہ اللہ مفروضہ ہے.